ابو الحسین النوری 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 ابو الحسین النوری کا شمار معروف اور بزرگ صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا آبائی وطن افغانستان ہے، جہاں سے بعد میں آپ کے والد گرامی ہجرت فرما کر بغداد تشریف لائے اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ سلسلہ نوریہ کے بانی بھی ہیں۔ مشائخ صوفیاء کرام آپ کو امیر القلوب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کو نوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی رات کی تاریکی میں گفتگو فرماتے تو منہ سے نور یعنی روشنی کی کرنیں ظاہر ہوتی، جن سے آپ کے پاس کا سارا ماحول روشن ہو جاتا۔ آپ نور کرامت سے لوگوں کے دلوں کے حال معلوم کر لیتے۔ لوگ آپ کی زیارت کو جاتے تو آپ کی جائے مقام سے نور کی شعائیں دیکھتے جو آسمان کو چھوتی، اندھیری رات میں آسانی کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جاتے۔ آپ کا نام احمد، کنیت ابو الحسین اور لقب نوری ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مکمل نام شیخ احمد بن محمد الفطوری ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت 225 ہجری بمطابق 840 عیسوی کو بغداد عراق میں ہوئی۔ بغداد اس وقت علم و فن اور اسلامی علوم کا گہوارہ تھا۔ جید علماء و محدثین و مفسرین اور صوفیاء موجود تھے۔ آپ نے اسی علم و فن کے مرکز میں آنکھ کھولی، مختلف شیوخ سے علمی اور روحانی استفادہ کیا۔ آپ کا شمار وقت کے جید علماء اور صوفیاء میں ہوتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ اسی طرح جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے رفیق خاص بھی تھے۔ شیخ احمد ابو الحواری سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان کے علاوہ بھی آپ بہت سے مشائخ سے ملے۔ آپ کا شمار کبار اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام میں ہوتا ہے۔ مشائخ و صوفیاء آپ کو امیر القلوب کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بعض صوفیاء کرام آپ کو قمر الصوفیاء اور طاؤس العباد کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سری سختی رحمت اللہ علیہ سے خرقہ خلافت پایا اور شیخ احمد حواری کی مجالس سے بھی استفادہ کیا۔ آپ جنید بغدادی کے معاصر تھے، خود مجتہد، صاحب مذہب، امام طریقت اور سلسلہ نوریہ کے بانی تھے۔ فرید الدین عطار نے تذکرہ اولیاء میں، سید علی ہجویری داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں، رسالہ قشیریہ میں ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری نے اور عبد الوہاب شعرانی نے طبقات شعرانی میں آپ کو ہدیہ تحسین پیش کیا ہے۔ ایک مرتبہ غلام خلیل نے بزرگ دشمنی میں خلیفہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے جو رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرتا ہے، اشاروں کنایوں میں گفتگو کرتا ہے اور زبان سے ایسے بد کلمات نکالتا ہے جس کی سزا کم از کم موت ہے۔ خلیفہ نے بغیر سوچے سمجھے یہ حکم جاری کر دیا کہ تمام مشائخین کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے فوری طور پر کارروائی شروع کر دی گئی۔ جلاد سب سے پہلے جب حضرت ارقام کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت نوری رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے ان کی جگہ جا بیٹھے۔ اس پر لوگوں نے حضرت سے کہا، ابھی تو آپ کا نمبر نہیں آیا، پھر آپ حضرت ارقام کی جگہ پر کیوں آ بیٹھے ہیں؟ حضرت نوری رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، میری بنیاد طریقت اور جذبہ ایثار پر قائم ہے اور میں مسلمانوں کی جان کے بدلے میں اپنی جان دینا زیادہ بہتر تصور کرتا ہوں۔ حالانکہ میرے نزدیک دنیا کا ایک لمحہ محشر کے 1000 سال سے افضل ہے، کیونکہ دنیا مقام خدمت ہے اور عقبہ مقام قربت ہے، لیکن خدمت کے بغیر قربت کا حصول ناممکن ہے۔ حضرت نوری کی زبانی یہ عجیب و غریب کلمات سن کر قاضی سے خلیفہ نے سوال کیا کہ ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ قاضی نے وہاں پر موجود حضرت شبلی کو دیوانہ تصور کرتے ہوئے سوال کیا کہ 20 دینار پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ حضرت شبلی نے
فرمایا 20.5 دینار یعنی نصف دینار مزید اس جرم میں ادا کرے کہ اس نے 20 دینار جمع کیوں کیے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40 دینار تھے اور انہوں نے سب کے سب زکوٰۃ میں دے دیے۔ پھر قاضی نے حضرت نوری سے سوال کیا جس کا انہوں نے برجستہ جواب دے کر قاضی سے سوال کیا کہ اب تم بھی سن لو کہ خدا نے ایسے بندے بھی تخلیق فرمائے ہیں جن کی حیات و ممات اور قیام و کلام سب اسی مشاہدے سے وابستہ ہیں، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ مشاہدے سے محروم رہیں تو موت واقع ہو جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اسی کے سامنے رہتے ہیں، اسی سے کھاتے ہیں، اسی سے سنتے ہیں اور اسی سے طلب کرتے ہیں۔ یہ جواب سن کر قاضی نے خلیفہ سے کہا اگر ایسے افراد بھی زندیق ہو سکتے ہیں تو پھر میرا فتویٰ یہ ہے کہ پورے عالم میں کوئی بھی مواحد نہیں ہے۔ اور جب خلیفہ نے ان حضرات سے کہا کہ مجھ سے کچھ طلب کیجئے تو سب نے یہی جواب دیا خلیفہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں فراموش کر دیں۔ یہ سن کر خلیفہ پر رقت طاری ہو گئی اور اس نے سب کو تعظیم و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے گدھے کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ آپ نے اس کے قریب جا کر پوچھا کیوں بھائی کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ شخص بولا حضرت کیا بتاؤں، میں اپنا مال و اسباب لے کر کہیں جا رہا تھا کہ دوران سفر اچانک میرا گدھا بیمار ہو کر قریب المرگ ہو گیا ہے۔ اب میں اس تصور سے رو رہا ہوں کہ کس طرح یہ مال و اسباب اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچوں گا، کیونکہ میری منزل یہاں سے کوسوں دور ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر گدھے پر ڈالی اور پھر گدھے کو ٹھوکر مار کر فرمانے لگے کیا یہ تمہارے بیمار ہونے کا وقت ہے؟ چلو اٹھو اور اپنے مالک کا سامان اس کی منزل تک پہنچاؤ۔ حضرت نوری کا حکم سنتے ہی گدھا ایک دم سے اٹھ گیا اور یوں وہ مسافر اپنا مال و اسباب اس پر لاد کر منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن نوری ہر کام خدا کی خوشنودی اور تسلیم و رضا کے لیے کرتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ جب خدا خوش ہو جاتا ہے تو خلق خدا خود بخود خوش ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص بندوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر بغداد میں سخت آتش زنی کا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔ اتفاق سے اس آگ میں ایک بہت بڑے رئیس کے کچھ خاص غلام بھی پھنسے ہوئے تھے۔ چونکہ رئیس کو اپنی بے پناہ دولت کا غرور تھا اور وہ دولت کے بلبوتے پر جائز و ناجائز کام کروانے کا عادی تھا، چنانچہ اس موقع پر بھی اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی میرے غلاموں کو اس آگ سے باہر نکالے گا اسے وہ 2000 دینار انعام دے گا۔ حسن اتفاق سے حضرت ابو الحسن نوری بھی اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فوراً بآواز بلند بسم اللہ پڑھی اور آگ میں کود کر رئیس کے دونوں غلاموں کو پل بھر میں باہر نکال لائے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ نے آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ ادھر جب رئیس کو یہ بتلایا گیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے غلاموں کو زندہ سلامت آگ سے باہر نکال لیا ہے تو اس نے فوراً آپ کو طلب کیا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو رئیس نے 2000 دینار کی تھیلی حضرت نوری کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا آپ نے ہمارے اعلان کے مطابق ہمارے غلاموں کو بچایا، اب ہم اپنے وعدے کے مطابق آپ کو انعام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ رئیس کی بات سن کر آپ سخت برہم ہوئے اور فرمانے لگے اے امیر شخص، میرا انعام تو مجھے اللہ کی طرف سے مل گیا ہے کہ اس نے میرے وسیلے سے 2 آدمیوں کو نئی زندگی دی ہے، لیکن اگر تم جیسے رئیس چند ہزار دیناروں کے بدلے میں انسانوں کی زندگیاں بچانے پر قادر ہوتے تو کبھی کوئی شخص نہ مرتا۔ رئیس آپ کی بات سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنا سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ کا وصال 24 شوال 295 ہجری بغداد شریف میں ہوا۔ آپ کے وصال پر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نوری کے انتقال سے آدھا علم جاتا رہا۔
یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. حبیب اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیب اللہ جان کنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، سب کو ایمان پہ چھٹانا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ. وہ سرکار حضرت ابو الحسن نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق فرمایا گیا. فلما مات قال ابو الحسین القرات مات ابو الحسین نوری سنت 95 90 و 200 290 پر 5 یعنی ہجری میں آپ کا وصال پاک ہوا. فلما حملت جنازہ، جب جنازہ آپ کا اٹھایا گیا، حضرت ابو بکر شبلی سب سے پہلے یہاں زیارت کرنا قبرستان میں اوپر جا کر، وہ آپ جو ہیں اس وقت آپ تھے، آپ کی جنازہ اس وقت، تو آپ فرماتی خلفہ بحالا صوتی، بڑے بلند آواز نکال کر زمین پر ایک ضرب لگاتی، زمین پر مار کر بولتی بحالا صوتی اضربوا علی الارض المنابر فقد رفع العلم من الارض. زمین سے علم ختم ہو گیا. آپ کے وفات پر فرما علم اب رہا نہیں، ختم ہو گیا علم. تو ایسے زبردست شخصیت عالم دین آپ کہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما رہی. تو اب ذرا سوچو، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر جب وہ ایسی بات فرمائے تو کتنا علم دیں گا. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں وہ دفن فی مقبرۃ الخزان، خزان کے مقبرے میں یہاں دفن کیا گیا. اور توفی جنید بعد بثلاث سنوات، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کے بعد آپ کا وصال پاک ہوا. یعنی آپ کے وصال پاک کے بعد حضرت جنید بغدادی کا 3 سال بعد. تو آپ وصیت کرتی اپنے وصال پاک سے پہلے
اپنے اصحاب سے اوصا اصحابہ ان یدفنوہ عند موتی بجنب بالحسین، مجھے جو ہے اگر انتقال ہو گیا تمہیں ابو الحسین رضی اللہ عنہ کے بازو دفن کرو. اللہ اکبر. کون فرما رہے ہیں؟ جنید بغدادی. تو آپ کا اتنا بڑا مقام ہے. اللہ اکبر. سرکار قبول فرما. اللہ حسین نوری. دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں.